حمد الشاکرین افضل الصلاة واکمل السلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ صدر محترم حضرت قبلہ پیر آغا فضل الرحمن صاحب مجددی دامت برکاتہم القدسیہ، دیگر مقتدر علماء کرام اور حاضرین محفل، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہی مہینہ آتا ہے ہم یہاں نورانی مسجد میں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک محفل سجاتے ہیں، جس میں مختلف علماء کرام تشریف لاتے ہیں، نعت خوانان کرام بھی آتے ہیں، وہ بھی نعتیں پڑھتے ہیں، علماء کرام تقاریر فرماتے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ جو نعت خواں نعتیں پڑھ رہے ہیں وہ کسی شاعر کی لکھی ہوئی نعتیں ہیں، جس میں حضور کی تعریف ہے، حضور کی توصیف ہے اس کے اندر، اور یہی میلاد شریف ہوتا ہے کہ جس میں حضور کی آمد کا ذکر بھی ہو اور حضور کی شانیں بیان کی جائیں۔ تو ہم اپنی زبان کے اندر، اردو کے اندر نعتیں پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں۔ مختلف شعراء نے جو کلام لکھے ہیں وہ کلام ہم سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں۔ اس طرح ہم محبوب کا میلاد مناتے ہیں۔ اس دفعہ ہم نے سوچا کہ میلاد مصطفیٰ اس طرح منایا جائے کہ تعریف مصطفیٰ کی ہو اور بزبان قرآن ہو۔ ایک وہ تعریف ہے جو ہم اور آپ کرتے ہیں، اور ایک وہ تعریف ہے جو رب نے کی اپنے محبوب کی۔ پورا قرآن الف لام میم سے لے کے والناس تک میرے مصطفیٰ کی شان میں۔ جب قرآن پڑھا جائے تو یوں سمجھ لیجیے حضور کی تعریف ہو رہی ہے، حضور کی شانیں بیان ہو رہی ہیں۔ تو یہ بہترین میلاد ہے۔ یہ میلاد منانے کا بہترین طریقہ ہے کہ ہم محفل حسن قرات منعقد کریں اور اس میں قرآن پاک کی تلاوت کریں اور سنیں۔ یوں سمجھی کہ ہم نے میلاد کا حق ادا کر دیا۔ اب دیکھیے اس راز کو سمجھا غالب نے۔ غالب بہت بڑا شاعر گزرا ہے، فارسی اور اردو کا بڑا کلام ہے اس کا، بڑا مشہور۔ غالب کہتا ہے کہ کیا غضب کی اس نے بات کی ہے۔ غالب کہتا ہے کہ غالب ثنائے خواجہ بیزداں گذاشتے، غالب ثنائے خواجہ بیزداں گذاشتے،
کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد. غالب کہتا ہے میں کیا تعریف کروں گا حضور کی اور کیسے کر سکتا ہوں. وجہ یہ ہے کہ کسی ذات کی تعریف وہی کر سکتا ہے جو اس ذات کی شان کو جانتا ہو، اس کے مقام کو جانتا ہو، اس کے مرتبے کو جانتا ہو. اب نبی کا اتنا بلند مرتبہ ہے کہ ہمارا وہم و گمان بھی وہاں نہیں پہنچ سکتا. ان کے مقام اور مرتبے کو ہم سمجھ نہیں سکتے. جب سمجھ نہیں سکتے تو پھر بیان کیسے کریں گے؟ ان کی شان اور مرتبہ کیسے بیان ہوگا؟ پھر کیا کریں؟ غالب کہتا ہے کہ ان کا بنانے والا رب ان کو زیادہ سمجھتا ہے، ان کے مقام کو زیادہ سمجھتا ہے، ان کے مرتبے کو زیادہ آشنا ہے، لہذا اس پر چھوڑ دو. وہ جو تعریف کرے گا وہ سب سے بڑی تعریف ہوگی. لہذا غالب کہتا ہے میں نے تو اللہ پہ چھوڑا. غالب ثناء خواجہ بیان، رب پہ چھوڑ دو بس. رب نے جو تعریف کی ہے قرآن پاک کے اندر، کہیں فرمایا ما کان محمد واحد من رجالکم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اور کہیں تعریف کی لقد جاکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. ایک دو آیتیں نہیں، سینکڑوں آیتیں موجود ہیں جس کے اندر وضاحت کے ساتھ اللہ نے صراحت کے ساتھ اپنے محبوب کی شانوں کو بیان کیا. اور پھر غالب کہتا ہے کہ کیوں نہ بیان ہو، وہ تو اتنی محبوب ہے اللہ کو ذات. محبوب کی تعریف ہوتی ہے نا. غالب کہتا ہے کہ کائنات میں اللہ کو جتنی ہمارے آپ کے آقا کی ذات محبوب کائنات میں ایسا کوئی محبوب نہیں. تعریف بھی اسی شان کے لحاظ سے اس نے کیا قرآن پاک. اور کیا دلیل ہے، دلیل کتنی عمدہ دی ہے غالب نے. غالب کہتا ہے کہ سب سے زیادہ کائنات میں اللہ کو حضور کی ذات محبوب ہے. کیوں؟ کہتا ہر کس قسم بداچ عزیز است می خورد. محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے جس کو جس سے محبت ہوتی ہے اسی کی قسم کھاتا ہے. آپ سے اگر کوئی مسئلہ کوئی معاملہ ہو گیا تو کہتا اچھا اللہ کی قسم کھاؤ یہ تم صحیح بات کہہ رہے ہو، چلو ایمان سے کہو ایمان تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے. یعنی جو سب سے زیادہ محبوب چیز ہوتی ہے اس کی قسم کھلوائی جاتی ہے. اب قرآن میں اللہ کس کی قسم ارشاد فرما رہا ہے؟ غالب کہتا ہر کس قسم بداچ عزیز است می خورد. اور سوگند کردگار بجان محمد. قرآن پاک میں اللہ نے جب قسم کھائی لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، اے محبوب ہمیں تیری زندگی کی قسم ہے. کسی کی جان کی اگر قسم اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمائی تو محمد مصطفیٰ. اور جان تو بہت دور کی بات ہے، میرے مصطفیٰ کے قدم جس کو لگ گئے اس زمین کی بھی اللہ قسم ارشاد فرما رہا ہے. لا اقسم بہذا البلد، ہمیں زمین کی بھی قسم کیوں؟ وانت حل بہذا البلد، ہمارے محبوب کی قدم لگے. تو جب اتنا محبوب ذات ہے اور اس محبوب کی عظمتوں کو قرآن بیان کر رہا ہے تو پھر سب سے بہترین تعریف یہی ہے کہ قرآن پاک پڑھو، یوں سمجھ لو کہ مصطفیٰ کی تعریف کا حق ادا ہو گیا. آج ہم نے یہی سوچا، بجائے اس کے کہ نعت خوانوں کو بلائیں، بعد علماء کو بلائیں، ان کی تقاریر سنیں. مصر سے قاری آئے ہوئے تھے ماشاءاللہ، آپ نے سنی ان کی قرأت. شیخ یاسر حفنی اور شیخ شعبان رمضان، یہ بہترین قاری ہیں مصر کے، یہ آئے ماشاءاللہ اور انہوں نے آپ تلاوت قرآن سنائی ہمیں، ہماری ایمان کو اور آپ کی ایمان کو تازہ کیا. صحیح معنوں کے اندر ہم نے آج یوں سمجھے میلاد کا حق ادا کیا. اب پیغام یہ بھی ہے، قرآن کا پیغام یہ بھی ہے کہ حضور قرآن لے کر آئے ہیں. حضور کی ولادت ہوئی ہے، کیوں ہوئی ہے، کیوں میلاد ہوا ہے؟ کہ حضور اللہ کا پیغام لے کر آئے قرآن کی صورت کے اندر. قرآن کے سننے کا مقصد یہ تھا ہمارے کہ ہم اس قرآن کے احکامات پر عمل بھی کریں. اگر ہم حضور کو راضی کرنا چاہتے ہیں
صحیح معنی میں میلاد کا حق ادا کرنا چاہتے ہیں تو حضور جو پیغام لے کر آئیں اس پیغام پر عمل کریں. اور اس پیغام میں سب سے اہم پیغام جو ہے وہ نماز کا پیغام، سب سے اہم پیغام جس پر سب سے زیادہ ہماری شریعت کے اندر زور دیا گیا ہے. لیکن افسوس ہم اسی پیغام کو پس پش ڈال دیتے ہیں اور نماز ہم ادا نہیں کرتے اور دعویٰ کرتے ہیں ہم حضور سے محبت کا کہ ہمیں حضور سے بڑا پیار ہے، ہمیں حضور سے بڑی محبت ہے. جب میلاد مصطفیٰ آتا ہے جھنڈیاں بھی لگاتے ہیں، قمقمے بھی لگاتے ہیں، چراغاں بھی کرتے ہیں، محفلیں بھی سجاتے ہیں، اسٹیج بھی سجاتے ہیں. لیکن محفل منعقد کی اور رات کو جا کے سو گئے، پتہ ہی نہیں فجر کا وقت گزر گیا، ظہر کا وقت جا رہا ہے، عصر کا وقت جا رہا ہے، مغرب اور عشاء ہو گئی، پتہ ہی نہیں ہے نماز کا. یہ کیسی محبت ہے نبی سے؟ یہ کیسا میلاد مصطفیٰ منا رہے ہیں؟ اگر نبی سے سچی محبت ہے تو آج یہ وعدہ کر کے اٹھو کہ ہماری کوئی نماز ناغہ نہیں ہوگی انشاءاللہ. پابندی کے ساتھ نماز ادا کرو. یہ تو فرائض ہے نا، نماز ادا کرنا فرض ہے، رمضان کے روزے رکھنا فرض ہے، جن پر زکوٰۃ واجب ہے ان کو زکوٰۃ دینا فرض ہے، جن پر حج فرض ہو گیا ہے، استطاعت ہیں جانے آنے کے ان پر حج فرض ہو چکا ہے، یہ فرض تو ادا کریں. ہم سے تو فرض ادا نہیں ہوتا. محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ حضور کی کوئی سنت ہم سے نہیں چھوٹنی چاہیے. حضور کی ایک ایک سنت پر عمل کریں. حضور مسواک کیا کرتے تھے. ہم میں سے کتنے جو مسواک کرتے ہیں صبح صبح جناب ٹوتھ پیسٹ استعمال کرتے ہیں. حالانکہ مسواک اگر آپ استعمال کریں تو کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کے بے شمار فوائد ہیں، صحت کے لحاظ سے علیحدہ، روحانی لحاظ سے علیحدہ. لیکن سب سے بڑا فائدہ یہ کہ جب انسان کا آخری وقت آئے گا تو اس کی زبان پر کلمہ جاری ہو جائے گا. لیکن ہمیں توفیق نہیں ہوتی کہ ہم کیا نام ہے مسواک استعمال کریں. کتنی پیاری چیز ہے اور کس قدر صحت اللہ اس کے ذریعے عطا کرتا ہے. یہ ایک سنت میں نے آپ کو بتائی. اگر مصطفیٰ کی تمام سنتوں پر عمل کریں تو دین اور دنیا دونوں میں اللہ کامیابی عطا فرمائے. یہ پیغام ہے میلاد مصطفیٰ کا کہ ہم پابندی کے ساتھ حضور کے جتنے احکام آتے ہیں جو حضور قرآن لے کر آئے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، جہاں جہاں اللہ نے حضور کے میلاد کا ذکر فرمایا ہے وہاں ساتھ میں یہ فرمایا کہ حضور کیوں آئے ہیں، میں نے اپنے محبوب کو کیوں بھیجا ہے. يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، وہ اس لیے آئیں تاکہ تمہیں قرآن کی تعلیم دیں، تمہیں بتائیں کہ قرآن کے اندر کیا لکھا ہے اور اللہ کا کیا پیغام ہے. اور حضور نے بتا دیا، ہمیں کھول کھول کے بتا دیا کہ دیکھو قرآن میں یہ چیزیں اللہ نے ہمیں بتائی ہیں، ان چیزوں پر عمل کرو اور ان چیزوں سے بچو. وہ بھی بتا دیا کن چیزوں سے بچنا ہے. جن چیزوں سے ممانعت کی ہے نہ ہم ان چیزوں سے بچ رہے ہیں. فحاشی، عریانی، بدکاری، جھوٹ، غیبت، کتنی چیزیں جن سے حضور نے ہمیں منع کیا لیکن ہماری زندگی میں عام ہو گیا ہے. میلاد مصطفیٰ کا پیغام ہے آج، اور یہ پیغام لے کر اٹھیں کہ جو فرائض ہیں وہ بھی ہم پابندی سے ادا کریں گے. جن چیزوں سے حضور نے منع کیا ہے انشاءاللہ اس سے بھی ہم رکیں گے، انشاءاللہ ان کو بھی چھوڑنے کی کوشش کریں گے تاکہ اپنے آقا کو راضی کریں. حضور راضی ہو گئے تو سمجھ لیے ہم نے میلاد کا حق ادا کر دیا. اور کتنے ہی آپ جلسے کرتے رہیں لیکن جلسے کرنے کے بعد نماز چھوڑ دیں تو پھر یاد رکھیے حضور کو ہم نے ناراض کر دیا. حضور کو راضی کرنا ہے تو نماز پابندی کے ساتھ ادا کریں. اللہ ہمیں اور آپ کو سب کو حضور کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. حضور جو پیغام لے کر آئے ہیں ان پیغام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کھڑے ہو جائیے، صلاۃ و سلام پڑھیے. یا نبی سلام